ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تاریخی طور پر فلسطین وسیع تر شام یعنی گریٹر سیریا کا حصہ رہا۔ تاریخ میں اس خطے کو بلاد شام کہا جاتا ہے اور موجودہ سیریا یعنی موجودہ شام اس وقت چار الگ الگ ملکوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو سیریا یعنی شام، اور اسی طرح دوسرا فلسطین، اور تیسرا لبنان، اور اسی طرح اردن۔ اب بات یہ ہے کہ فلسطین ارض مقدس، اسے سرزمین انبیاء بھی کہا گیا ہے۔ ایک کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی زمین پر مبعوث فرمایا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، اس کائنات ارضی یعنی اس زمین پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر بھی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی طرح پھر یہی مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی ہے، والتین والزیتون۔ اب یہاں زیتون اس میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں امام قتادہ اور اسی طرح ابن زید کا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہاں زیتون سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سرزمین فلسطین جو ہے یعنی مسجد اقصیٰ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ تک اسرا، اور اسی طرح وہیں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر یعنی معراج۔ اور اسی اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں ہی یعنی امام الانبیاء ہونے کی حیثیت سے انبیاء کی امامت کروائی۔ تو بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے اعتبار سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ارض قدس ہمیشہ ہی مسلمانوں کی رہی، اور مسلمان ہی اس پر اپنا پہلا حق رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ارض قدس جو ہے اس پر یہود نہ تو کوئی مذہبی اعتبار سے حق رکھتے ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ کسی اور اعتبار سے یہودی اپنا کوئی حق رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا ہی قبلہ اول ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء کرام کو یہاں پہ مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یعنی سن 15 ہجری میں اس کو فتح کیا، اور تقریباً 500 سال یہ مسلمانوں کے پاس، پھر اس کے بعد صلیبی سازشیں ہیں وہ ہوئیں اور مسلمانوں سے یہ چھن گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ نور الدین زنگی اور اسی طرح صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 1187 عیسوی کے اندر اس کو فتح کیا، اور پھر یہ مسلمانوں کے پاس 762 سال تقریباً مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سازشیں شروع ہوئیں، اور 1948 میں امریکہ اور برطانیہ کی عالمی سازشوں کے ساتھ یہاں یہودیوں کو باقاعدہ بسایا گیا، اور ان کا ایک الگ ملک اسرائیل کے نام سے مارز وجود میں آیا۔ تو اس پہ بڑی سازشیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ زمین ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی رہی ہے، اور یہ مسلم جسد کا اٹوٹ حصہ ہے، یہ مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس اعتبار سے تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ، مسجد اقصیٰ کی آزادی، اس کی آبیاری، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ میں امت مسلمہ وہاں پہ نماز ادا کرتی ہے، اس کو باقاعدہ یعنی اپنا حصہ قرار دی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ کی آزادی دراصل ساری امت مسلمہ کی آزادی ہے۔